بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم ادب میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ آج کے ہم اس پروگرام کو جشن ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ السلام کی نام سے منسوب کرتے ہیں اور تمام عالم اسلام کو آپ کی ولادت باسعادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مرا اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جہالت کی موت مرا، یعنی جب تک زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوتا۔ آج ہم امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے پروگرام رکھا ہے ہم نے، اور جس میں ہمارے ساتھ مہمان گرامی علامہ محمد عون نقوی صاحب ہوں گے پاکستان سے، شاعر اہل بیت جناب فراز حسین جعفری صاحب ہوں گے، شاعر اہل بیت جناب کاشف حیدر صاحب USA سے ہوں گے، اور جناب محمد عباس، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ممتاز نوحہ خاں اور منقبت خاں جناب UK اور یورپ کے مشہور ترین نوحہ خاں اور منقبت خاں جناب رضا حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ۔ میں آپ کو بہت ویلکم کہتا ہوں اس پروگرام میں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین، اس میں ظاہر امام زمانہ کے معرفت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ مشہور عالم دین جناب عون محمد نقوی صاحب پاکستان کراچی سے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں، اور میں اسی پروگرام میں جناب عون محمد نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور تمام سننے والوں کو اور تمام حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں زمانے کے امام علیہ السلام کی۔ علامہ صاحب، ظاہر جشن امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور اس میں ہم آپ سے ظاہر جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کس طرح جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، اور ان کا جو ہے ان کی اطاعت کس طرح کریں، اور کیا ہمیں چیزوں کو ملوث خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارک دینے کے ساتھ ساتھ تمام سننے والوں کی خدمت کروں گا کہ یہ زمانہ کیونکہ امام زمان علیہ السلام کا زمانہ ہے اور سرکار کا حکم ہے، اور سرکار کے تمام احکامات اللہ کی آیات کے مطابق ہیں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے لفظ امام 12 مرتبہ نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ امام ہے ہی 12۔ اور دوسرے جیسا کہ سورہ ہود کی مشہور و معروف آیت ہے، جس آیت کا نمبر 86 ہے، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور اگر غور فرمائیں میرے سننے والے احباب، تو 86 نمبر آیت ہے، اگر اس کا ابجد صغیر نکالیں تو 14 بنتا ہے، یعنی اللہ یہ گویا بتلانا چاہتا ہے کہ میرا باقی جو ہے وہ 14واں ہے، جسے ہم امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایک امامت کا ایسا سلسلہ عنایت فرمایا ہے کہ جو آخری دور میں گویا عدل و انصاف کا دورہ کرنے والا سلسلہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں امام کی معرفت کیسے حاصل کرنی چاہیے، تو اس سلسلے میں میں گزارش کروں گا کہ تمام انسانوں پر امام کی معرفت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، کیونکہ یہ امام کسی ایک فرقے کے یا کسی ایک مکتبہ فکر کے امام نہیں ہیں، بلکہ تمام انسانوں کے امام ہیں، اور ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت سب پہ واجب ہے۔ اور اگر سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت، جسے ہم عموماً آیت اخیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اگر اس آیت کی ابتدا پر تھوڑی سی غور کی جائے کہ جس میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے اللہ آیت کو شروع کر رہا ہے، اور پھر آگے چل کے فرماتا ہے کہ وَتَبَرِّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی یہاں پر لفظ جاہلیت استعمال کیا ہے اللہ نے، کہ پہلے والے زمانے کی عورتوں کی طرح جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا، یہاں پر لفظ جاہل استعمال نہیں ہوا، بلکہ جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا۔ اور اگر عربی گرامر کے اعتبار سے
اس پہ غور کیا جائے یا اردو گرامر سے بھی اس پہ اگر غور کریں تو جاہل اسے کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو, جو جانتا نہ ہو. بے شک. لیکن جاہلیت میں وہ مبتلا ہے جو جان کر مانتا نہ ہو. جی ہاں بالکل. لہذا جو امام کو جانتے تو سب ہیں, دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہو, لیکن جو مانتا ہے اصل معرفت وہی حاصل کر رہا ہے, اور وہی جاہلیت کی موت نہیں مرے گا جو امام کی معرفت حاصل کرے گا, یعنی جاننے کے ساتھ ساتھ ان کو حقیقی معنی میں مانتا بھی ہو. بے شک بے شک. جی علامہ صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور اطاعت کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں اطاعت میں کیا کیا چیزیں بروئے کار لانا چاہیے کہ جس میں ہم امام کے قریب ہو جائیں, ان کے ناصروں میں شامل ہو جائیں. جی ہاں, دیکھیے زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں معصومین علیہ السلام کی, خاص طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین ساری کتابوں میں موجود ہیں کہ آخری زمانے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کریں. کیوں کہ زمانے کے امام کے ہمارے اوپر 70 حقوق واجب ہیں, جن میں سے ہم اگر 7 پہ بھی غور کر لیں تو وہ ہم گویا رغبت کر لیں گے امام کی طرف. جن میں سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. معرفت کا مطلب ہے کہ ان کی فضائل و مناقب, ان کی جو اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کسی حد تک. ظاہر ہے کہ کما حق کما سے نہیں کر سکتے, لیکن کسی حد تک. اب کسی نے سوال کیا یہاں پر چھٹے امام پاک سے کہ ہم کیسے معرفت حاصل کریں, تو آپ نے فرمایا کہ اگر زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلے آپ کو حرام کھانا چھوڑنا ہوگا, یعنی اگر کوئی غذا حرام کی کھاتا ہے تو اس کو معرفت امام کی حاصل نہیں ہو سکتی. دوسرے, جھوٹ سے اجتناب کرنا ہوگا. اگر جھوٹ بولتا ہے کوئی تو وہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اور تیسرے, ہمارے دشمنوں سے آپ کو دوری اختیار کرنی ہوگی, یعنی دشمنوں سے دوستی نہیں کرنی ہوگی. تو یہ 3 بنیادی اصول چھٹے امام پاک نے بیان فرمائے ہیں کہ آپ زمانے کے امام کی معرفت اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. دوسرے, جو بچہ ابھی ماں کے جسم کا حصہ ہے وہ دنیا میں آئے تو وہ کیسے معرفت لے کر آئے, تو اس کے لیے بھی امام فرماتے ہیں کہ اس بچے کی ماں کو روحانی غذا بھی پاکیزہ غذا کے طور پہ فراہم کی جائے اور جسمانی غذا بھی اس کو پاکیزہ غذا کے طور پر فراہم کی جائے. تو وہ بچہ جو دنیا میں آئے گا وہ امام کی معرفت لے کر آئے گا, اور پھر جو اس میں علم و عمل کی کیفیت بڑھے گی دنیا میں آنے کے بعد تو اس میں معرفت امام میں اضافہ ہوگا. سبحان. میں بہت ہی شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور ظاہر اس اہم موضوع پہ گفتگو فرمائی. اور رضا بھائی آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے کتنی خوبصورت گفتگو اور وہ نقاط بھی بیان کر دیے کہ جن چیزوں کو چھوڑ کے ہم معرفت امام حاصل کر سکتے ہیں. اور جی ہاں, اسی پہ ظاہر اب میں ایک صرف 4 مصرے پڑھنا چاہوں گا امام کے حوالے سے, اور پھر اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول, آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی قبول, مولا تیرے بغیر قیامت نہیں قبول, دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے, ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. ناظرین یہ ظاہر ہم انہی کی زیارت کے لیے جو ہے قائم ہیں اور ہم انہی کے انتظار میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور امام کو ہم ظاہر اسی حوالے سے یاد رکھتے ہیں. آپ کوئی کلام جو ہے امام کے حوالے سے اگر سنائیں تو ظاہر ہے تھوڑا بہتر ہو. امام کے حوالے سے یہ جب سب کو انتظار ہے تو ایک انتظار کے ہی بارے میں ایک کلام ہے انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا, جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ آج موجود ہیں. ہمیں سعادت نصیب ہے اس دورہ محفل میں شریک ہونے کی, بہت بہت شکریہ. تو امام زمانے کے حوالے سے ایک کلام پیش کروں گا. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار, آ جا سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار, آ جا,
حبدار ہیں پریشان، حبدار ہیں پریشان، بس ایک بار آ جا کہ شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار، آ جا۔ اور سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں، منتظر آپ کے بے چین ہوئے جاتے ہیں۔ آپ اپنے جد امجد کی طرف غور کریں، وہ تو آواز کے سنتے ہی چلے آتے ہیں کہ شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار، آ جا۔ شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار، آ جا۔ ہر سمت چھا گئی ہے ظلمات کی گھٹائیں، مضبوط ہیں ہمارے مضبوط ہیں جفائیں، اے بارہویں امامت کے تاجدار، آ جا۔ اے بارہویں امامت کے تاجدار، آ جا۔ ویران گلستاں ہے، ویران گلستاں ہے، بن کے بہار آ جا کہ شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار، آ جا۔ اور بہت قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے کہ ذلیل دشمن دین کو ضرور ہونا ہے۔ بتا 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 رہی ہے یہ تبدیلیاں زمانے کی، کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے کہ شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار، آ جا۔ شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار، آ جا۔ ہے کہہ رہے علی کو جزویں ازاں نہیں ہے، ہم لوگ پوچھتے ہیں حیدر کہاں نہیں ہے، ہم لوگ پوچھتے ہیں حیدر کہاں نہیں ہے، اے مومنوں محبوں کے افتخار، آ جا۔ مولا علی کی لے کر، مولا علی کی لے کر وہی ذوالفقار، آ جا کہ شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار، آ جا۔ شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار، آ جا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شک بہترین بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، جس میں ظاہر ہے شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار، آ جا۔ اور جو ہے اس میں ظاہر ہے علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے جو کہا اسی حوالے سے ایک شعر، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط وہم و گمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مطلب ظاہر ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک جو ہے آپ جو ہے امام زمانہ پہ ایمان نہیں رکھتے یا ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے امام زمانہ کی معرفت ضروری ہے، اور آدمی ظاہر ہے اگر ان کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ جہالت کی موت، ظاہر ہے وہ یعنی علم حاصل کرنے کے باوجود وہ اس دنیا سے جاہل یا جہالت کے حوالے سے جا رہا ہے، اور باقی اس کا ظاہر ہے اس کی جو زندگی ہے وہ اس حوالے سے بالکل بیکار، بھلی کتنا بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر معرفت امام زمانہ اس کے پاس نہیں ہے، اور ظاہر ہے جو لوگ اگر جس دور میں امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کر پائے وہ ظاہر ہے وہ جہالت کی موت گئے، اور وہ ظاہر ہے ان کی جو ہے موت جہالت کی موت ہے، کیونکہ امام کی معرفت ضروری ہے۔ دین اب تک جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں کمپلیٹ جب تک جو ہے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کر لی جائے۔ اور جو ہے اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے ایک منقبت خواں شریک محفل ہیں، اور میں ان کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم محمد عباس، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں، اور آپ کیا سنائیں گے ہمیں امام کے حوالے سے، امام کے ظہور کے حوالے سے؟
احمد آباد کے چینل صاحب جی بالکل. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد وآل محمد. آ گیا کفر کو دنیا سے مٹانے والا، آ گیا کفر کو دنیا سے مٹانے والا، دین اسلام کی تقدیر بنانے والا، آ گیا کفر کو دنیا سے مٹانے والا. آئے عباس تو سب کہتے ہوئے بھاگ گئے، آئے عباس تو سب کہتے ہوئے بھاگ گئے، آ گیا لاشوں کے انبار لگانے والا، آ گیا کفر کو دنیا سے مٹانے والا. شیخ بھی خود کو سمجھنے لگا حیدر جیسا، شیخ بھی خود کو سمجھنے لگا حیدر جیسا، ہم سری کرنے لگا مانگ کے کھانے والا، آ گیا کفر کو دنیا سے مٹانے والا. کیا ہوا جنگ میں یوں بھیج دیا عورت کو، کیا ہوا جنگ میں یوں بھیج دیا عورت کو، کیا کوئی مرد نہ تھا، کیا کوئی مرد نہ تھا سامنے آنے والا، آ گیا کفر کو دنیا سے مٹانے والا. گھر میں شبیر کے ہیں سارے فرشتے نوکر، گھر میں شبیر کے ہیں سارے فرشتے نوکر، کوئی درزی ہے کوئی جھولا جھلانے والا، آ گیا کفر کو دنیا سے مٹانے والا. دین اسلام کی تقدیر بنانے والا، آ گیا کفر کو دنیا سے مٹانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد عباس جو کلام پیش کر رہے تھے، اور میں بہت شکر گزار ہوں محمد عباس آپ کا کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنے اور آپ نے کلام پیش کیا. اور ناظرین، ہم یہاں ہیں وارث سرور کا، ہم کو یہاں ہے وارث سرور کا انتظار، ان کو وہاں ہے عزم 72 کا انتظار. رہتی ہے تیرے ہاتھ میں جب ڈور وقت کی، پھر کیوں کروں میں وقت مقرر کا انتظار. ناظرین، ظاہر ہے امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہم سب جو ہے دعا گو رہتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا ظہور اس پر پورا شعب دعا کو ختم کرنے کے لیے ضرور جو ہے وہ جو ہو، اور ہم جو ہیں اس جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات سے باہر نکلیں، اور یہ جنگ اور جو حالات خراب دکھائی دے رہے ہیں پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ اہل تشیع کے حوالے سے جو حالات کا جس طرح گزر رہے ہیں، اس حوالے سے ظاہر امام کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے، اور امام کی معرفت حاصل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے.
تو اسی حوالے سے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا رضا بھائی کہ آپ نے ظاہر ابھی آپ کربلا بھی گئے، آپ جو ہے عراق بھی گئے، تو آپ نے بھی وہاں جو مناظر دیکھے اس کے شام کے حالات کے حوالے سے یا عراق کے حالات کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں اور مومنین کو بتائیں۔ نہیں، ابھی جب ہم گئے تھے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے حالات تھے، جی ہاں، بڑی اچھی زیارتیں، لوگ بڑے مطلب ذوق شوق سے جی ہاں، زیارتیں پا رہے تھے، لیکن اب جیسے ہی واپس آئے ایک دم ہمیں پتہ لگا کہ بھائی یہی ہو رہا ہے، لیکن بظاہر ہمیں جب وہاں تھے تو ہمیں تو کیسی سلسلہ ایسا نظر نہیں آیا وہاں پہ، اور ماشاءاللہ بڑا یہ جو پرسکون۔ حالات جو آپ کو دکھائی دیتے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے، تو آپ کو وہاں پہ کوئی شیعہ سنی میں کوئی تفریق کوئی وہاں دکھائی دی کہ اہل سنت اور شیعوں میں کوئی تفریق ہے؟ نہیں بظاہر تو جیسے کہ بالکل نہیں، ہم تو ماشاءاللہ یہ ایسا تو پاکستان میں ویسے نہیں ہے، مطلب دوسرا ایک الگ سے گروپ ہے جو ظاہر نشانہ بنا رہا ہے مظلوم اور معصوم لوگوں کو، جو کہ کن میں اپنے آپ کو ظاہر کہتے تو مسلمان ہوں لیکن حرکتیں جو ہیں ظاہر مسلمانوں جیسی تو نہیں ہیں یزیدوں جیسی ہیں۔ تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا آپ نے کچھ دیکھا کہ اہل سنت کے حوالے سے یا؟ نہیں، ہمیں بظاہر تو نہیں دیکھا، لیکن جو بھی مطلب اہل سنت بھی تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ان کا ملنا اٹھنا بیٹھنا، ویسے ہمارے ساتھ زیارتیں کرنا، ہمارے ساتھ مل کے بیٹھنا، مطلب ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ لاسٹ ویک تک جب تک وہاں پہ تھا میں ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا، لیکن اب یہاں آنے کے بعد اچانک اب تو ظاہر ہے وہاں پہ تو بس اللہ تعالیٰ بس اپنا رحم کرے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رحمہ کا جو ہے وہ ان کا جو فتویٰ ہے ظاہر ہے وہ ہم سب کے لیے بھی ہے، اور ظاہر ہے ان کی طرف سے اگر حکم ہوگا تو ظاہر ہم سب بھی بالکل انشاءاللہ ان کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ظاہر ہے ابھی وہ فتویٰ جو ہے عراق کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہمارے جب ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی اور ماشاءاللہ کی ایک آواز میں دیکھیں کیسے پورے کے پورے جوک در جوک دنیا پہنچ گئی وہاں پہ ماشاءاللہ سے۔ ظاہر ہے وہ تو ناظرین ظاہر ہم جو ہے ظاہر ہے جو ہمارے رضا حیدر بھائی جو ہے یہ دوسری دفعہ جو ہمارے پچھلے پروگرام کے بعد تو یہ ہمارے ہاتھ ہی نہیں آ رہے، کیونکہ یہ کافی زیادہ بزی رہے، ہاتھ ہی نہیں ہوں لیکن ہاتھ نہیں آ رہے، مطلب ہم آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ ظاہر ہے آپ ملک سے باہر تھے اور تھے، اور وہاں پہ آپ زیارات میں اور وہاں کی محافل میں بھی شریک تھے، اور وہاں پہ آپ نے ظاہر کلام بھی پڑھے، اور ظاہر پورا ایک ڈیلیگیشن آپ کا وہاں پہ جو انڈیا سے لوگ پاکستان سے تمام جگہ سے آئے ہوئے تھے، ان میں آپ نے بھی یہاں سے UK کی طرف سے شرکت کی۔ تو ناظرین اب ہم تھوڑے سے چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں، بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو دوبارہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم منقطع کر رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔